దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ BA, BCom, BSc డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के ज़ेर एहतमाम आज बराह रास्त प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है. नाज़रीन आदाब अर्ज़ है. आज हम उर्दू में तनक़ीद का आगाज़ और मुख्तलिफ़ दबिस्तान से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे. हमारे स्टूडियो में 2 मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं. प्रोग्राम के आगाज़ से क़ब्ल आइए मैं मेहमान ख़ुसूसी का तारुफ़ पेश करता हूँ. हमारे पहले मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन मोहतरमा हैं, जो जामिया उस्मानिया से प्रोफेसर और सदर शोबे उर्दू के अलावा वाइस प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के बाद सुबुकदोश हुई हैं. दूसरे हमारे मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर फ़ज़लुल्लाह मुकर्रम साहब हैं, जो इस वक्त हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में बहैसियत सदर शोबे खिदमत अंजाम दे रहे हैं. वो भी एक बेहतरीन अदीब और नक़ाद भी हैं. आज हम मुताल्लिक़ा यानी उर्दू में तनक़ीद का आगाज़ और मुख्तलिफ़ दबिस्तान जो कि अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के उर्दू निसाब यानी BA के 6वें सेमिस्टर में अदबी तनक़ीद के अलावा MA उर्दू की सेकंड ईयर साल दुव्वम में भी जो ना अदबी तनक़ीद से मुताल्लिक़ है. ये उन्वान जो हम दिए हैं, ये उन्वान जो ना दोनों BA और MA के तलबा के लिए यानी बहुत ही जो है ना अहम तरीन उन्वान है. आप उसको गौर से समाअत फरमाइए और 2:45 तक 3 बजे के दरमियान में आप जो है ना हमारे दिए गए स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबरात पर आप कॉल करते हुए अपने तनख़ीद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ सवालात कर सकते हैं. आइए मैं प्रोग्राम के आगाज़ से क़ब्ल मैं आपको एक मरतबे बता दूं कि टेलीफ़ोन नंबरात जो आप नोट कर लीजिए. 2:45 तक 3 बजे के दरमियान आपको उस पर फ़ोन करना है. 040-270-31431 070-31431 एक और नंबर है. 040-270-31432 और 433 पर भी आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं. आइए मैं तनक़ीद से मुताल्लिक़ मुख्तसर से तारुफ़ के बाद हमारे प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ. तनक़ीद अदबी तनक़ीद इल्म और कामिल बसीरत के साथ मुनासिब पायराई में किसी फ़न पारे की खूबियों और ख़ामियों की निशानदही करने और इसके बारे में हुक्म लगाने का नाम है. तनक़ीद के मुख्तलिफ़ दबिस्तान का ताल्लुक़ अदबी नज़रिए से होता है. हर अदीब और नक़ाद अदब और फ़न पारे के मुताल्लिक़ अपना मख़सूस नज़रिया रखता है. इस सिलसिले में आइए हम जो है ना
ابتدا میں پروفیسر فاطمہ پروین میڈم سے تنقید کی تعریف، اہمیت اور افادیت سے متعلق ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر مخدوم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تنقید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لفظ تنقید کیا ہے۔ تنقید عربی لفظ نقد سے مشتق ہے۔ نقد کے معنی ہیں کھرا کھوٹا یا اچھا برا، بھلا برا یا معلوم کرنا۔ ادبی اصطلاح میں تنقید اس مطالعے کو کہتے ہیں جس کے توسط سے ہم ادب کے، چاہے وہ شعر ہو یا نثر ہو، ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے محاسن کو سامنے لاتے ہیں، اس کی خوبیوں پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس ادبی تخلیق میں، اس ادب پارے میں، اس شعر میں یا اس نثری مجموعے میں یا نثری ایک مضمون میں، افسانے میں یا ناول میں، کسی بھی چیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بھلا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی پیشکشی کا انداز کیسا ہے، اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو اسلوب برتا گیا ہے، وہ کس حد تک ندرت کا حامل ہے، موضوع سے مطابقت رکھتا ہے۔ یعنی فن پارے کی جانچ، اس کو دیکھنا، سمجھنا، یہ تنقید کا منصب ہوتا ہے۔ اب یہ بات اگر سامنے لائی جائے کہ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کسی فن پارے کو، کسی ادب پارے کو اگر اس طرح سے ادب کے میزان پر دیکھا جائے، اسے پرکھا جائے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اپنے موضوع سے کس حد تک انصاف کیا ہے، اس کی زبان جو استعمال ہوئی ہے وہ اس کے مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کا جو پیرائے بیان ہے، اس کا جو اسلوب ہے وہ مطابقت رکھتا ہے یا بالکل الگ ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جب تنقید کا اس طریقے سے مطالعہ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ادب کا مطالعہ کس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ مصنف کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے جس انداز سے اظہار خیال کیا تھا وہ مناسب ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے۔ تو یہ تو رہی اس کی اہمیت۔ اب افادیت کی اگر بات کی جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نقش اول رہتا ہے، نقش ثانی میں اس قسم کی خامیاں جگہ پانے سے رک جاتی ہیں۔ مصنف ذہن میں اپنے یہ بنا لیتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، اور پڑھنے والا بھی یہ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی اس ادب پارے کے مطالعے سے اس کو کیا حاصل ہوا ہے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو تنقید جانچنا، پرکھنا، کسوٹی پر رکھنا، یہ اس کی خوبیاں اور خامیوں کو دیکھنا، ادب میں اس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادب پارے کو سرسری نظر سے دیکھ لینے سے ہم اس کی تہ تک، اس کی گہرائی تک، اس کے منبع تک پہنچ نہیں پاتے۔ تنقیدی تحریر اگر سامنے ہو تو ہم اس سے اچھی طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسے کام میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے لفظ تنقید کا ایک مختصر سا سمجھیے آپ کے اظہار اور اس کے فائدے وغیرہ۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جب بھی کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو مصنف خود اپنی تحریر پر ناقدانہ نظر ڈالتا ہے، تو اس اعتبار سے تنقید کا کام تحریر کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ شاعر بھی جب اپنی شاعری کرتا ہے تو اس پر دوسری نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس سے کوئی فروغزاشت تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی چھوٹ تو نہیں ہو گئی ہے، کیا اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عمل ادب کی تخلیق میں، ادب کی ترویج میں، ادب کی ترقی میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر فاطمہ میڈم صاحبہ، آپ نے جو نا تنقید کی تعریف، اہمیت اور افادیت سے متعلق بہت ہی بہتر انداز میں جو نا سمجھائے۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ پوری بھرپور توجہ کے ساتھ پروگرام کو مشاہدہ کیجیے اور جو نا ممکن ہوا تو جو نا پوائنٹس بھی جو نا نوٹ کرتے رہیں۔ آئیے آج ہمارے دوسرے مہمان خصوصی پروفیسر فضل اللہ مکرم صاحب جو کہ صدر شعبہ اردو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی ہیں، اور ان سے متعلق نقاد کے فرائض کیا ہوتے ہیں، بتائیے پروفیسر فضل اللہ مکرم صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مخدوم صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ چونکہ یہ پروگرام ڈاکٹر بی آر امبیڈکر یونیورسٹی کے لیے ہے، بی اے کے لیے بھی ہے، یہاں بی اے میں داخلے کے لیے بغیر کسی تعلیمی قابلیت کے یہاں داخلہ دیا جاتا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آج کوشش کریں گے کہ انتہائی آسان لفظوں میں، مناسب پیرا اظہار میں اپنے خیالات کو پیش کریں۔ ابھی میڈم نے
تنقید سے متعلق نہایت اختصار مگر جامعیت کے ساتھ اپنی بات رکھی. اب جو تنقید لکھتا ہے، جو تنقید کرتا ہے، اسے ہم تنقید نگار یا نقاد کہتے ہیں. اس سے متعلق میں واقعہ یاد دلا دوں کہ ایک شہر تھا بہت پرسکون، لوگ اپنی جگہ سکون سے زندگی گزار رہے تھے، سب مطمئن تھے. ایک صاحب کو خبط سوار ہوا، انہوں نے ایک لالٹین جلائی، پھر پورے شہر کا دورہ کرنے لگے. وہ جدھر جدھر سے وہ لالٹین جاتی تھی ادھر ادھر سے روشنی بکھیرتی جاتی تھی. اب تک لوگ روشنی کے عادی نہیں تھے، وہ لوگ اندھیرے میں رہنے کے عادی تھے. لیکن جب انہوں نے روشنی میں دیکھا کہ ہمارا شہر، ہمارا گھر، ہمارا ماحول ہر طرف پراگندہ ہے، گندگی بکھری ہوئی ہے جو ہم اب تک دیکھ نہیں سکتے تھے، لوگوں کو اس شخص پر بڑا غصہ آیا. انہوں نے اس کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کہ ہم اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس شخص نے ہمارے شہر کی گندگی کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا. قاضی نے جب سوال کیا تو اس شخص نے کہا، حضور اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے ایک لالٹین جلائی اور اپنی طرف سے اس شہر کا دورہ کیا. اب اس لالٹین کی روشنی میں شہر کی گندگی ظاہر ہو رہی ہے یا دکھائی دے رہی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو لالٹین ہے، جو اس کی روشنی ہے، یہ دراصل تنقید ہے. اور وہ جو شخص جو لالٹین لے کر چل رہا ہے، سب کو روشنی دکھا رہا ہے، دراصل وہ نقاد ہے، تنقید نگار ہم جس کو کہتے ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نقاد کا کام عوام کو، اپنے قارئین کو روشنی دکھانا. چونکہ ہر قاری کی اتنی نظر تیز نہیں ہوتی، ان کے ہاں اتنی بصیرت و بصارت نہیں ہوتی کہ وہ پورے ماحول کو اچھی طریقے سے گہرائی سے دیکھ سکیں. نقاد یہاں پر اس فن پارے کو، فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فن پارہ کس قدر معیاری ہے اور ادب میں اس کا مقام کیا ہے. تو ظاہر بات ہے نقاد کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، چونکہ یہ تخلیق کی یا فن پارے کی نہ صرف تشریح و تفہیم کرتا ہے، بلکہ تخلیق کار کے ذہن میں چھپے ہوئے ان محرکات کا بھی پتہ لگاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تخلیق منظر عام پر آئی ہے. پھر دوم، اس تخلیق میں جو خوبیاں ہیں وہ بھی دیانتداری کے ساتھ پیش کرتا ہے. تیسرے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی تخلیق میں یا فن پارے میں جو خامیاں ہیں وہ بھی معروضی انداز میں یا دیانتداری کے ساتھ اس کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے. صحیح تنقید تو یہی ہے. نقاد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ بالکل غیر جانبدار رہے، وہ تخلیق سے یا تخلیق کار سے اپنی ذہنی یا جذباتی وابستگی نہ رکھے. اگر وہ وابستہ ہو جائے گا تو پھر تخلیق یا تخلیق کار میں جو خامیاں ہیں یا جو خوبیاں ہیں وہ بہتر طریقے پر، واضح انداز میں، مکمل طور پر پیش نہیں کر پائے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نقاد کو دیانتدار ہونا چاہیے. وہ ایک جج کے مانند ہوتا ہے، مختلف دلائل اور ثبوت کی روشنی میں فیصلہ صادر کرتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیتی ہے. تو نقاد کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے. جس طرح سونے پر گھس کر کسوٹی کا کام لیا جاتا ہے، یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ سونا اصلی ہے یا نقلی، نقاد کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ادب کے فن پاروں کو
فن پاروں میں چھپے ہوئے خوبیوں اور خامیوں کو، محاسن و معائب کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور یہ بتائے کہ اس تخلیق اور فن پارے کا ادب میں کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ یہی اس کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے۔ عموماً لوگ اس جانب توجہ نہیں کرتے ہیں، محض کمٹمنٹ یا وابستگی کی بنیاد پر صحیح معنوں میں تنقید نہیں کرتے، کہیں حد سے زیادہ تعریف و توصیف کر دیتے ہوئے زمین و آسمان کے خلابے ملا دیتے ہیں، اور کہیں ان کی خامیوں کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تخلیق کی یہ صحیح صورتحال، اس کا صحیح مقام حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے نقاد کے لیے لازم ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر تنقید کا تجزیہ کرے، دلائل کی روشنی میں اپنا اظہار خیال کرے، تصفیہ کرے، اور تخلیق کار کو بھی دکھائے کہ اس نے کہاں کہاں چوک کی ہے، کون کون سی غلطیاں رہ گئی ہیں، تاکہ تخلیق کار بھی اپنی اصلاح کر سکے۔ تو یہ نقاد کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے نقاد کو بہت زیادہ وسیع مطالعے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ شامل حال نہیں ہوگا، ایک معیاری تنقید نگاری ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نقاد کے حوالے سے یہ چند اشارے آپ کے لیے معاون و مددگار ہوں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر فضل اللہ مکرم صاحب، آپ نے نقاد کے فرائض سے متعلق بیان کرتے ہوئے بہت ہی اچھے انداز میں اس کی تشریح اور وضاحت کی ہے، اور امید کہ عزیز طلبہ طالبات آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو نا تنقید کا نظریہ کیسا رہنا چاہیے، نقاد کا کیا کام ہونا چاہیے، اور فن پارے کو کس طریقے کس کسوٹی میں پیش کرنا چاہیے، اور تفہیم و تشریح کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خوبیوں کو اپنی دیانت داری کے ساتھ کس طرح پیش کرنا چاہیے۔ اس نظریے کو خاص طور سے جو نا آپ عملی زندگی میں استعمال کیجئے۔ جب کبھی بھی آپ کو جو نا ادب کا موقع ہو، یا پھر ادب کے جو نا آپ کے کوئی بھی فن پارے کا اس کو آپ استعمال میں لاتے ہیں یا پھر آرٹیکل کی شکل میں لکھتے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ آئیے میں جو نا پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ سے ادبی تنقید اور اس کے مراحل سے متعلق جو نا معلومات دریافت کرتا ہوں۔ بتائیے میڈم۔ بات آ رہی ہے مراحل کی، ادبی تنقید کے مراحل، تو اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں کا جو ادب ہے ان میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے، جب کوئی فن پارہ تخلیق کیا جاتا ہے، جب کوئی فن پارہ معرض وجود میں آتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا نقاد میں نے بھی کہا کہ اس کا لکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ اس کا جائزہ لیتا ہے کہ آیا اس نے ٹھیک ڈھنگ سے اپنی بات رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے۔ جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے استاد کو دکھاتا ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کے سامنے رکھتا ہے، اور سرپرست اس کا بغور جائزہ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس لفظ کو رکھنا چاہیے، کسے بدلنا چاہیے۔ یہ ہر زبان میں ہوا ہے، اردو میں بھی ہوا ہے، اور ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی استاد رہتا ہے جو کسی شاعر یا ادیب کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو یہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ پھر بعد میں یہ عوام کے لیے، خواص کے لیے، ادب دوست حضرات کے لیے، ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ اس کے ابتدا میں چونکہ اشاعت کا کوئی موقع نہیں تھا، تو اس کے محدود ذرائع ہوا کرتے تھے۔ محفلوں میں، نجی محفلوں میں یہ بات سنائی جاتی تھی، جسے ہم مشاعرے کہہ سکتے ہیں یا ادبی محفلیں کہہ سکتے ہیں، کہ ان میں یہ چیز پیش کی جاتی۔ جب یہ چیز عوام کے سامنے آتی تو عوام اس کو دیکھتے، اور خواص اس پر بطور خاص نظر ڈالتے، اور یہ دیکھتے کہ اس فن پارے کی انفرادیت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس میں کیا پیش کیا گیا ہے، کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ پیشکشی کے انداز کا بھی جائزہ لیا جاتا، کیونکہ اگر بات بہت اچھی ہو لیکن صحیح طریقے سے نہ پیش کی جائے تو وہ بات کھل کر سامنے نہیں آتی اور اپنی اہمیت کو نہیں منوا پاتی۔ تو یہ موضوع اور پھر پیشکشی کا انداز دونوں پر دیکھا جاتا تھا، ابتدا سے ہی یہی ہوتا آیا ہے۔ یہ محفلوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ
उर्दू में हम ये देखते हैं कि इब्तिदा में जब मसनवियाँ लिखी गईं तो मसनवी निगार शुअरा ने अपना नज़रिया फ़न के बारे में, शेर के बारे में, शायरी के बारे में ख़ुद पेश कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि शायरी चीज़ क्या है। चुनांचे वजही ने अपनी मसनवी खुतुब मुश्तरी में जब पहले तो वही जो उसके मराहिल हैं कि पहले बादशाह, पहले हमदिया, नातिया, फिर मनखबती अशार, फिर उसके बाद उसने दर शरह शेर गोयत के नाम से चंद अशार लिखे हैं। उसमें उसने बताया है कि शेर कैसा होना चाहिए, माने का इस्तेमाल किस तरीक़े से करना चाहिए और कौन सी चीज़ किसी शायर को मुमताज़ बनाती है, मुनफरिद मकाम का हामिल करार देती है और किस बात, लोगों की तकलीद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बात अपने खुद से लानी चाहिए, नई बात पेश करनी चाहिए ताकि लोगों के इल्म में इजाफा हो, लोगों की सोच के रास्ते खुलें। तो उसको वो ये कहता है, दर शरह शेर गोयत के नाम से उसने चंद अशार अपनी मसनवी में पेश किए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शायरी के बारे में वो क्या कहता है। ये भी एक मरहला है तनकीद का, तो वहाँ हम उसके नज़रियात की रोशनी में उसकी शायरी का जायज़ा ले पाते हैं। चंद अशार आप सुन लीजिए ताकि उससे अंदाज़ा हो सके कि वजी क्या कहना चाहता था। वो कहता है, कहता तुझे पंद की एक बात कि है फ़ायदा इसमने धात धात, जो बेरब्त बोले तो बतियाँ 25, भला है जो एक बैत बोले सलीस। यहाँ देखिए आपके वो सलासत की तरफ ले जा रहा है, बता रहा है कि अल्फाज आसान होने चाहिए। नकोकर तो लई बोलने का हवस, अगर खूब बोले तो एक बैत बस। वो कुछ शेर के फ़न में मुश्किल अच्छे के लफ्ज़ और माने ये सब मिल अच्छे, इसी नज़्म को शेर में ला तूं कि लाया है उस्ताद जिस लफ्ज़ को। अगर फाम है शेर का तुझको छंद, चुने लफ्ज़ लिया और माने बुलंद। रखिया एक माना अगर ज़ोर है, वले भी मज़ा बात का और है। तो यहाँ वो कह रहा है कि बात आसान अंदाज में कहनी चाहिए, नई बात कहनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसी बात कहनी चाहिए जिसमें कई माने पोशीदा हों ताकि हर कोई अपने एतबार से उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। शेर में तहदारी होनी चाहिए। तो ये एक मरहला होता है। इस मरहले के बाद जब ये शायरी मंजर आम पे आती है तो वो नखात के हाथ में पहुंचती है और नखात ये देखता है कि शायर ने जो कुछ भी कहा है ये इससे पहले कहा जा चुका है या नहीं। अगर कहा जा चुका है तब भी अगर पेशकशी का अंदाज मुख्तलिफ हो, मुनफरिद हो, मुमताज़ हो, मखसूस हो तो वो बात भी नई बन जाती है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि उसमें मुतख़य्यला काम करता है। तख़य्युल की मदद से शायर एक नया मंजर पेश कर देता है और उसको अपने तौर पर मानवियत अता करता है, नुदरत अता करता है। तो ये दूसरा मरहला रहता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायर अपने तौर पर नहीं रखता, लेकिन तनक़ीद निगार अपनी सोच से, अपने इल्म से, अपने मुतख़य्यला से उसको नई मानवियत भी देता है। ज़रूरी नहीं है कि शायर ने जो कहा है उसी के माने उसी को बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहरा दिया जाए, बल्कि यहाँ हम ये देखते हैं कि अगर नखात का इल्म ज़्यादा हो, उसकी जैसे कि अभी मुकर्रम साहब ने कहा कि उसमें बसारत और बसीरत होनी चाहिए, तो उसकी बसीरत उसे और आगे तक ले जा सकती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पढ़ने वाले का या फिर सुनने वाले का या लिखने वाले का या जायज़ा लेने वाले की जो सलाहियत है वो उभर कर सामने आती है। और हम और आगे जब बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि आमतौर पर नखात इस बात का भी जायज़ा लेता है कि जो मौजू पेश किया गया है वो माशरे के लिए, वो समाज के लिए बेहतर है या नहीं है। क्योंकि अदब के तवारे में एक ख़्याल ये है कि अदब बराए अदब लिखा जाना चाहिए और दूसरा नज़रिया ये है कि अदब बराए ज़िंदगी पेश किया जाना चाहिए। तो अगर अदब बराए ज़िंदगी की बात ली जाए तो हम ये देखते हैं कि वहाँ ज़िंदगी अपनी तमाम तरजीहात के साथ सामने आ जाती है। तो नखात ये देखता है कि इस बात का, इस शेर का, इस अदब पारे का, इस फ़न पारे का बराह रास्त असर माशरे पर किस किस्म का हो रहा है,
معاشرہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، فائدہ حاصل کر رہا ہے یا نہیں، بلکہ اس سے معاشرے پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا ہی سے فن پارے اور نخاد میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ فن پارہ جب سامنے آتا ہے تو نخاد اس پر اپنے انداز سے روشنی ڈالتا ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ خراب چیزوں کو الگ کرتا ہے، اچھی چیزوں کو اپنے انداز سے پیش کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مفید ہیں یا مضر ہیں۔ تو یہاں سے ادب اپنے تمام اثرات کے ساتھ جو سماج پر وہ مرتب کرتا ہے سامنے آتا ہے۔ تو یہ مرحلے ہوتے ہیں تخلیق کو تخلیق کار کے ہاتھ سے آگے بڑھ کر نخاد یا تنقید نگار کے پاس پہنچنے تک، اور اب یہاں یہ دونوں تحریریں جب پڑھنے والے تک پہنچتی ہیں، قارئین تک آتی ہیں، تو قارئین کا ذہن وہاں سے کام کرنا شروع ہوتا ہے اور ان کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی گوشہ نخاد سے چھوٹ گیا ہے، کیا ادب پارے میں کچھ اور اچھائیاں ہیں جن کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اور ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے، معاشرے پر نئے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بے حد شکریہ پروفیسر فاطمہ میڈم صاحبہ، آپ نے جو نا ادبی تنقید اور اس کے مراحل سے متعلق جو نا کافی اچھی دلیل کے ساتھ جو نا وضاحت کے ساتھ جو نا طلباء و طالبات کو جو نا اس سے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو نا ادبی تنقید اور اس کے مراحل کے دوران فن پاروں کی تخلیق کی جانچ پڑتال اور جو نا نخاد کا نظریہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور شعر اس کا تخلیقی فن پارے پر کتنا اس کا احاطہ کرنا چاہیے، یہ آپ لوگ کو اس تعلق سے بہت ہی بہترین انداز میں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے میں اب پروفیسر فضل اللہ مکرم صاحب سے دریافت کروں گا کہ اردو میں ابتدائی دور کی تنقید پر تنقید کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ جی، آج کل تو تنقید باضابطہ ایک مضمون بن گئی ہے۔ ابتدا میں جیسا میڈم نے کہا کہ تخلیق کار خود اپنی جگہ ایک نقاد ہوا کرتا تھا، لیکن ہم اردو زبان میں تنقید کا آغاز و ارتقاء پر دیکھیں، نظر ڈالیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مشرقی تنقید ہم پر غالب تھی۔ فارسی اور عربی کے توسط سے جو کچھ تنقیدی نظریات تھے، اردو نے اسی کو اپنائے تھے۔ ابتدا میں تو جیسے بیاض لکھنے کا ایک کام ہوا کرتا تھا، جو ادب سے یا شاعری سے ذوق رکھتے تھے وہ لوگ، یا جو شعر کہتے تھے وہ لوگ اپنی بیاض رکھتے تھے۔ شاعر اپنا کلام تو لکھتا تھا، لیکن ایک قاری یا ادب کا ذوق رکھنے والا وہ بھی بیاض لکھنے کا عادی تھا۔ اس میں اپنے پسندیدہ شاعر کا انتخاب کرتا اور اس کے اپنی پسند کے حساب سے ان اشعار کو نقل کرتا تھا، پھر اپنی رائے بھی لکھتا تھا۔ تو یہ بیاض حالانکہ کوئی شعوری طور پر اس کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا، لیکن ایک طرح سے تنقید کا عمل یہاں شروع ہو چکا تھا کہ شاعر کا انتخاب کرنا، پھر شاعر کے یہاں سے شعروں کا انتخاب کرنا، پھر شاعری پر اور شاعر پر اپنی مختصر سی رائے لکھنا، یہ سب تنقید کے ہی اشارے ہیں جو ہم کو ابتدا سے نظر آتے ہیں۔ بیاض کے علاوہ گلدستوں کا بھی رجحان پہلے تھا۔ کوئی عنوان دیا جاتا تھا یا مصرع دیا جاتا تھا، اس پر مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے، پھر جو کلام پڑھا جاتا تھا ان کو یکجا کیا جاتا تھا اور اس کو گلدستے کی شکل میں شائع کیا جاتا تھا یا پیش کیا جاتا تھا۔ تو یہ گلدستے بھی ایک طرح سے تنقیدی شعور کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہی شاعر اور ان کے کلام کا انتخاب کا مرحلہ، جو اچھے شعر ہوتے تھے وہ ان کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ تو گلدستوں کے علاوہ ایک اور چیز اس زمانے میں رائج تھی ابتدا میں، تذکروں کی تنقیدی اہمیت کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی ایسے اصول نہیں بنائے گئے تھے، لوگوں نے اپنے اپنے طور پر شعراء کے تذکرے لکھے۔ اس تذکروں میں
یہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ شاعر پر مختصر نوٹ لکھے، پھر اس کے کلام کا انتخاب کرے، پھر اختصار سے ہی صحیح اس کلام پر اپنی رائے دے۔ ظاہر بات ہے یہ تمام مرحلے تنقید کے مرحلے ہی نظر آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تذکروں کے رواج نے اردو تنقید کو بھی فروغ دیا، بلکہ صحیح ڈھنگ سے اردو تنقید کو ایک سمت عطا کرنے میں ان تذکروں نے بہت کچھ کام کیا۔ میر نے بھی ایک تذکرہ لکھا تھا نکات الشورا، گو کہ اردو شعراء کا تذکرہ تھا لیکن فارسی میں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ طبقات الشورا، مخزون نکات، تذکرہ ریختہ گوئیاں، کئی ایسے تذکرے ہیں اردو میں ہم کو ملتے ہیں جو اردو تنقید کی ابتدائی شکل کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہماری ابتدائی اردو کی ابتدائی تنقید کی ابتدائی شکلیں ہیں جو تذکروں کی شکل میں ہمارے پاس آتی تھیں۔ پھر اس کے علاوہ مشاعرے بھی بہت بڑی اصلاح کا ذریعہ بنتے تھے۔ مشاعروں میں باضابطہ اصلاح کی جاتی تھی۔ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی تشبیہ، کوئی ایسا استعارہ جو کسی استاد نے اس سے قبل نہیں استعمال کیا ہو، اس پر مباحثہ ہوتا تھا، اور شاعر سے کہا جاتا تھا کہ اس کی دلیل لائیے کہ آپ نے کہاں سے اس کو اٹھایا ہے۔ تو گویا باضابطہ کلام پر لفظ و معنی کے حوالے سے ہی گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ مختلف نجی محفلیں ہوتی تھیں جہاں پر اپنے شعراء، اپنے دوست شعراء کے علاوہ دیگر اساتذہ کے شاگرد اور ان کے کلام پر گہری نظر سے جائزہ لیا جاتا تھا، ان کے کلام پر رائے دی جاتی تھی۔ تو ابتدائی دور میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لوگ لاشعوری طور پر، اپنے طور پر یہ کام کر رہے تھے کہ کون سا شعر اچھا ہے، کون سا شعر غلط ہے، کس شعر کون سا شعر ہمیں متاثر کرتا ہے اور یہ وہی اچھا شعر ہے۔ جس شعر میں لفظ و معنی میں کوئی رابطہ نہیں ہے، جس کو ہمارے اساتذہ نے استعمال نہیں کیا ہے، وہ شعر رد کر دیا جاتا تھا، شاعر سے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو ابتدائی دور میں یہ پورا ایک منظرنامہ ہمارے پاس اردو تنقید کا نظر آتا ہے، جہاں سے ہماری اردو تنقید نے روشنی حاصل کی اور آج اس مقام تک پہنچی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر فضل مکرم صاحب، آپ نے اردو میں ابتدائی دور کی تنقید سے متعلق جو ہے نا ہمارے عزیز طلباء طالبات کو بتاتے ہوئے اور اس کے اندر گلدستوں اور تذکروں کا ذکر کیا، جس کے ذریعے سے جو نا تنقید کی شعور و بیداری سے متعلق کافی اچھے انداز میں ہمارے طلباء کو جو ہے نا اس کی وضاحت کی ہے۔ آئیے میں پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ سے اردو تنقید پر حالیہ کے اثرات سے متعلق دریافت کروں گا۔ آئیے بتائیے اردو تنقید میں حالیہ کے کیا اثرات تھے؟ تذکروں کی بات جب آئی ہے تو تذکرے وغیرہ ہوتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں جو نئی نئی تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں وہ اس وقت سے شروع ہوئی جب کہ ہندوستان میں انگریزوں کے اثرات بڑھنے لگے۔ انگریزی حکومت کے بڑھتے ہوئے اثرات کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج میں انتشار پیدا ہونا شروع ہوا، اور 1857 تک پہنچتے پہنچتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل یہ جو تاج برطانیہ کے تحت ہو جاتے ہیں تو اس سے تہذیبی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تہذیبی انقلاب نے سارے ہندوستان اور اس کی تمام زبانوں کے ادب کو متاثر کیا۔ وہاں اس وقت جو لکھنے والے تھے، جو صاحب علم و دانش تھے، انہوں نے انگریزی ادب سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تہذیبی اثرات، سماجی اثرات، تمدنی اثرات، معاشرتی اثرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تبدیلیوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حال ہی ایک ایسے ہی دور کی پیداوار ہیں، چونکہ 1837 میں وہ ولادت ان کی ہوئی ہے، اور جب وہ ہوش سنبھالتے ہیں تو غدر کا سانحہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد سر سید کی علی گڑھ تحریک سامنے آ گئی تھی۔ ادب میں نئی نئی اصناف جیسے ناول وغیرہ آ رہی تھیں، اور انجمن پنجاب کا قیام
عمل میں آ چکا تھا، نئی نظم آ رہی تھی، تو حالی ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے تھے جہاں قدیم ادبی اقدار بھی ہیں اور سامنے ایک ایسا مستقبل ہے جس کی صورت گری اس دور کے لوگوں کو کرنی تھی۔ تو حالی نے ان تمام چیزوں کو بغور دیکھا اور انہوں نے اپنی شاعری کا جب دیوان منتخب کرنا چاہا، دیوان کہتے ہیں شاعری کے اس مجموعے کو جس میں الف سے لے کر یا تک کی غزلیں ہوا جاتی ہیں، شامل کی جاتی ہیں، اور کلیات کہتے ہیں جس میں دوسری تمام چیزیں بھی شامل ہوں، جیسے نظم، مثنوی، قصیدہ وغیرہ بھی شامل ہو۔ یہاں حالی اپنا دیوان مرتب کر رہے تھے تو حالی نے اپنے دیوان کے ساتھ ایک مقدمہ منسلک کیا تھا۔ اس مقدمے میں شاعری کے بارے میں، شعر کے بارے میں اور ادبی نظریات کے بارے میں پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر حالی نے اظہار خیال کیا۔ جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے کہ گلدستوں میں یا بیاض میں یا پھر تذکروں میں تنقیدی نقوش تو تھے، لیکن یہ منتشر حالت میں تھے، بکھرے ہوئے تھے، چیدہ چیدہ تھے، انفرادی تھے، اور حالی نے سب کو سمیٹ کر مشترکہ شکل میں باضابطہ طور پر شعر و ادب پر اظہار خیال کیا۔ اس سلسلے میں حالی انگریزی ادب سے پوری طرح واقف تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی بہت کچھ جانتے تھے، تو انہوں نے اپنے ترجمہ، کیونکہ وہ لاہور میں ایک ایسی جگہ کام کرتے تھے جہاں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کا زبان کی صحت کا کام حالی کے تفویض تھا، تو حالی کو پتہ چلا تھا۔ اور دوسری، جب وہ لاہور ہی میں انجمن پنجاب کے مشاعروں میں شریک ہوئے تھے تو کرنل ہال رائٹ کے قریب رہنے کا بھی موقع ملا تھا، تو انگریزی شعر و ادب کے بارے میں شدھ بدھ معلومات ان کو حاصل ہو چکی تھیں۔ تو انہوں نے ان سب کو، یعنی مشرقی تہذیب، مشرقی نظریات تنقید کے، مغربی نظریات اور موجودہ جو حالات، ان کے دور کے جو حالات تھے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مقدمے میں پہلے تو یہ بتایا کہ شعر کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہا کہ شعر میں کیا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے وہیں سے لیتے ہوئے یہ بات کہی کہ شعر کے لیے اصلیت، سادگی اور جوش بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سادگی، الفاظ اچھے، ہم یہ میں نے ابھی جو اشعار سنائے تھے اس میں بھی سادگی کی بات آئی تھی کہ سلیس الفاظ کا استعمال، وجھی کے جو اشعار تھے، تو یعنی سلاست تو ہمارے مشرقی ادب کی بھی ایک پہچان رہی ہے، اسے ہمیشہ پسند کیا گیا ہے، لیکن یہاں حالی نے انگریزی ادب سے مستعار لیتے ہوئے یہ کہا کہ اصلیت، سادگی اور جوش ہونا چاہیے شعر میں۔ اصلیت، اس میں زیادہ مبالغہ نہ ہو، واقعہ یا بیان ایسا نہ ہو جو ممکنات میں سے نہ ہو، ایسا نہ رہے، جو ہوتا ہے اسی کو پیش کیا جائے، سادگی کے ساتھ پیش کیا جائے، اور اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ سننے والے کے جذبات متاثر ہوں، ان میں جوش پیدا ہو، ولولہ پیدا ہو، اور وہ اس سے کچھ حاصل کر سکیں ان باتوں کی طرف۔ پھر دوسری بار انہوں نے جو آگے بڑھ کر یہ کہا کہ شاعری کے لیے تفحص الفاظ، یعنی فصاحت ضروری ہے۔ اچھی ایک زبان جو ہوتی ہے وہ بول چال کی زبان ہوتی ہے، ایک زبان جو رہتی ہے وہ ادب کی زبان رہتی ہے، خفیف سا فرق رہتا ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور مطالعہ کائنات، یعنی کائنات میں کیا چیزیں ہیں، اطراف و اکناف میں کیا خوبصورت مناظر ہیں، ہم اس سے بھی ہمارا ادب عاری نہیں تھا، ہمارے پاس منظر کشی کے بہت اچھے نمونے پہلے بھی ملتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں کہا گیا کہ بھئی کائنات کا مطالعہ کریں۔ اس مطالعے کے پیچھے دراصل حالی دعوت دے رہے ہیں اپنے ماحول کو سمجھنے کی، بدلتے ہوئے حالات کو جاننے کی، اپنے لیے لائق عمل بنانے کی۔ تو یہ درپردہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی اب ایسی باتیں مت کرو۔ ہر دور کے کچھ مخصوص تقاضے ہوتے ہیں، حالی کے دور کے تقاضے یہ تھے کہ لوگ اپنی جو خواب غفلت میں گرفتار ہیں اس سے جاگیں، بیدار ہوں، اپنی حالت کو سمجھیں اور اس میں بہتری لانے کے لیے کچھ کریں۔ وہ باضابطہ طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اسی لیے ادب کے پیرائے میں حالی نے کائنات کے مطالعے کا درس دیا۔ پھر اور کہا کہ متخیلہ، تخیل کی مدد سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو شعر کے لیے، شاعری کے لیے، شاعر کے لیے ان چیزوں کو ضروری قرار دیتے ہوئے یہ جو ان کا نظریاتی حصہ، مقدمہ جو دیوان کے ساتھ شائع ہوا تھا، بعد میں ایک الگ کتابی شکل میں شائع ہوا اور اسے مقدمہ شعر و شاعری کا نام دیا گیا، اور یہ اردو کا پہلا
باضابطہ تنقیدی کارنامہ قرار پایا. اس میں پہلے تو حالی نے نظریاتی بحث پیش کی، پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ اس میں عملی انہوں نے بتایا. اپنے نظریات کو پہلے غزل پر منطبق کیا، پھر قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی وغیرہ پر بھی انہوں نے ان کا اطلاق کیا. تو غزل کے بارے میں حالی کا کہنا یہ تھا کہ غزل چونکہ بہت زیادہ مشہور و مقبول صنف ہے تو اس لیے اس کے موضوعات میں تنوع آنا چاہیے. 2 مصروں میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ انسانی ذہن کو جھنجھوڑا جائے، بیدار کیا جائے، اور صرف عشق و محبت کی باتوں کے بجائے سماجی باتیں، تعلیم کی طرف راغب کرنا اور اصلاح معاشرے کی طرف متوجہ کرنا یہ بھی اس میں شامل ہو جائے. تو انہوں نے اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. غزل کو سنوارنے کا مشورہ دیا، قصیدے کو کہا کہ یہ آج کے وقت کی ضرورت نہیں ہے، مثنوی کے لیے انہوں نے کہا کہ اس میں بہت گنجائش ہے، مرثیے کو انہوں نے بہت کچھ پسند کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسے صرف واقعہ کربلا تک محدود نہ کرتے ہوئے اسے شخصی مرثیے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے خود کیا بھی. مرزا غالب کی وفات پر انہوں نے غالب کا مرثیہ غالب لکھا بھی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے تمام اصناف ادب کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کی پوری کوشش کی کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے شعر و ادب کو استعمال کیا جائے، کیونکہ حالی یہ جانتے تھے کہ بات اگر سیدھی طریقے سے کی جائے تو وہ اتنی اثر انداز نہیں ہوتی جتنی کہ شعری پیرائے میں اگر بات کی جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہتے ہوئے اس پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے. تو شعر کی جو قوت ہے، شعر کی جو صلاحیت ہے، اس کو اجاگر کرتے ہوئے حالی نے اپنا مقدمہ لکھا، اور یہ اردو کا پہلا ایسا شاہکار بن کر سامنے آیا جن میں تنقیدی نظریات کو بھرپور انداز میں نظریاتی اور عملی شکل میں پیش کیا گیا. اس کو پسند بھی کیا گیا، اس پر اعتراض بھی کیے گئے، لیکن یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے اردو تنقید کے ارتقاء کی راہیں وا کر دیں اور اردو تنقید آگے بڑھتی چلی گئی. بہت شکریہ پروفیسر فاطمہ میڈم صاحبہ، چونکہ آپ نے اردو تنقید پر حالی کے اثرات سے متعلق بہت ہی مدلل انداز میں حالی کے نظریات کو پیش کیا اور بتایا کہ 1857 کے بعد رونما ہونے والی تہذیبی انقلاب اور اس وقت کے سماجی، تہذیبی اور معاشرتی تبدیلیوں کو اجاگر کرنے کے بعد حالی نے جو ہے نا اپنے جو ہے نا دیوان کے مقدمے کس طرح کا نظریہ پیش کیا اور جو ہے نا کن کن چیزوں کی جو ہے نا تبدیلیاں ہونی چاہیے، کن کن چیزوں کی تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ ادب کا بہت ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی بہترین نظریہ ثابت ہوا ہے، اور جو انہوں نے بکھرے جو ہے نا ادب کو ایک جگہ سمیٹتے ہوئے اپنے نظریات کو پیش کیا ہے. آئیے میں اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر فضل مکرم صاحب سے تنقید کے تنقیدی دبستان کیا ہے اس سے متعلق اور تاثراتی دبستان کے بارے میں اظہار خیال کے لیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں. جی، جیسا میڈم نے کہا ہے کہ مغربی تنقید کے بعد، انگریزوں کی آمد کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا. حالی کا جو مقدمہ شعر و شاعری ہے، اردو تنقید کا جدید سنگ میل اس کو کہا جاتا ہے، ایک دستاویز ہے. انہوں نے بکھرے ہوئے تمام تنقیدی نظریات کو یکجا کیا. تو اس طریقے سے مغرب سے ہوتے ہوئے جب تنقید کی طرف رجحان بڑھنے لگا، لوگ باضابطہ تنقید نگاری کی طرف مائل ہونے لگے، تب یہ ایک خیال امڑنے لگا کہ مختلف قسم کے نظریات کے لوگ جب پورے دنیا میں موجود ہیں تو ایک سوچ و فکر یا ایک جیسی سوچ و فکر والے لوگوں کو یکجا کیا گیا، اس کو دبستان کا نام دیا گیا. ہلو ہلو بولیے. جی وعلیکم السلام، بولیے. ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ، پروفیسر فضل الرحمان مکرم صاحب، جی اپنا سوال کیجیے. سوال کروں؟ اچھا، آپ سب کے لیے پہلے ہمارا سلام سنا گیا انشاءاللہ. فاطمہ صاحبہ سوال کیجیے. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اچھے تنقیدی ٹاپک پر بحث کر رہے ہیں. جی گزارش کی اس بات کی ہے کہ
तनकीद, तख्लीक और तहकीक। ये तीनों अल्फाज के जो मफहूम है उस मफहूम को तफसील से बयान किए तो तालिब इल्म कुछ फायदा होगा और कुछ इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। इसलिए कि अक्सर देखने में आया है कि लिखते वक्त, पढ़ते वक्त और समझते वक्त इन तीनों अल्फाज के मफहूम को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यही सवाल आप सबके लिए है। ठीक है, आपका नाम? वजाहत से बयान किए। ठीक है, आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम जरीना बेगम है, हैदराबाद से। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है मैडम। मैं बोल आपने अच्छा सवाल किया, बुनियादी सवाल है। इस पर तफसील से गुफ्तगू करने की यहाँ गुंजाइश नहीं है, आपकी किताबों में मौजूद है। अदब के 3 बड़े शोबे होते हैं, तख्लीक, तहक़ीक़, तनक़ीद। तख्लीक आप जानते हैं कि जो क़लमकार या फ़नकार जो कुछ रक़म करता है, जो कुछ अपने ख़यालात को एक सांचे में बंधे टके उसूलों के तहत पेश करता है तो वो तख्लीक कहलाती है। ज़ाहिर बात है तख्लीक का ताल्लुक़ सिर्फ़ तख्लीक़कार से ही होता है, लेकिन वो अपने अतराफ़ व अकनाफ़, अपने समाजी, अपने माशरे, अपने तहज़ीब, सक़ाफ़त, सब कुछ किसी न किसी लफ्ज़ या इस्तियारे या अलामतें या तशबीह के ज़रिए अपने तख्लीक में पेश करता है। फ़र्ज़ कीजिए मीर की एक गज़ल है, ये एक तख्लीक है, मीर की तख्लीक। अब इस पर तनक़ीद का क्या रिश्ता है? इससे पहले भी बात हो चुकी है कि हर तख्लीक़कार बुनियादी तौर पर नक्काद भी होता है, तो अपनी तख्लीक को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो अपनी लिखी हुई तख्लीक में तब्दीली करता रहता है, तो कुछ खुद ब खुद उसमें निखार पैदा होता है। तो तख्लीक जब लिखी जाती है तो नक्काद का काम शुरू होता है कि इस तख्लीक को लोगों तक पहुँचाए, इस पर तनक़ीद और उसकी तख्लीक की तशरीह करे, तफ़हीम करे और उसमें मोहसिन ममायब को पेश किया जाए, फिर उसके बाद उसका मुक़ाम व मर्तबा तय किया जाए ताकि वो अदबी तनक़ीद का काम हो सके। यहाँ पर एक और चीज़ तहक़ीक़ है। नक्काद के सामने 2 राहें भी होती हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए उसको ये मालूम हो चुका कि फ़लाँ शेर मीर का लिखा हुआ है और उसने मीर के नफ्सियात को, मीर के हालात को जहन में रखते हुए, मीर के कलाम की खूबियों को जहन में रखते हुए उस शेर की तशरीह की, लेकिन बाद में पता चला कि ये शेर मीर का नहीं सौदा का है, तो फिर आपकी लिखी गई या तामीर की गई पूरी तनक़ीदी इमारत ढह जाती है। इसलिए तहक़ीक़ करना भी ज़रूरी है। हेलो मैडम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं नसीम फैज़ाबाद कर रही हूँ। जी बोलिए। जी, मुझे सवाल करना था। जी बोलिए। तनक़ीद के लिए नक्काद की इल्मी इस्तिताअत और उसके लिए क्या जवाबी इख्तियार करना चाहिए, इस पर रोशनी डाले तो बेहतर है। ठीक है, ज़रूर ज़रूर। जी, जज़ाकल्लाह। तनक़ीद के लिए नक्काद का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। वो उस ज़बान से पूरी तरह वाकिफ़ हो, उसके इस्तिआरों को समझ सके और उसके जो अलामतें हैं उनसे वाकिफ़ रहे, उसमें जो समाजी, माशरती, सियासी जो कुछ भी पस मंज़र है उससे उसे पूरी तरह आगही हो, और उसके बाद अगर वो किसी किताब का, फ़न पारे का, अफसाने का, नावल का मुताला करे और उस पर इजहार ख्याल करे तो बेहतर रहता है। अगर उसके पास इल्मी एतबार से इतना सरमाया न हो और वो किसी फ़न पारे पर इजहार ख्याल करना चाहे तो ये उसके लिए अमर दुश्वार है। तो किसी भी नक्काद को, किसी भी तनक़ीद निगार को सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि दूसरे मौज़ूआत के बारे में भी इल्म रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर न हो तो वो तख्लीक़ के साथ, फ़न पारे के साथ इंसाफ नहीं कर पाता और जो मुज़मिरात उसके पीछे छुपे हैं उनकी पर्दा हटाना या उसे सामने लाना उसके बस की बात नहीं रहती। प्रोफेसर साहब ने बताया है कि नक्काद में सिर्फ बसारत नहीं बल्कि बसीरत भी होनी चाहिए, उसे वाक़िफ़ होना चाहिए कि उस दौर का असरी मंजरनामा कैसा था, तहजीबी और समाजी और सियासी हालात कैसे थे। अब हम ये देखते हैं कि
फैज़ का एक शेर है, देखिए आप कि उसमें फैज़ ये कहते हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। तो अगर आप ये सिर्फ शेर सामने लेकर बैठ जाएं तो आप उसकी सही तशरीह नहीं कर सकते जब तक कि आप फैज़ की ज़िंदगी से वाकिफ़ न हों, उस दौर के सियासी हालात से वाकिफ़ न हों और उस दौर में उन्हें जिस किस्म की समझिए परेशानियों से तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा उससे आप वाकिफ़ न हों, तब तक आप इस शेर की तशरीह नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप देखें तो ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो अगर आप ये शेर सामने रखेंगे और आपको पता ना होगा कि ये नज़्म कब लिखी गई और इसके पीछे क्या हालात थे, तो आप इसकी समझिए तशरीह नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं। तो तनक़ीद निगार का मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से अच्छी तरह वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसी वक्त वो शायर और अदीब की और फ़न पारे की सही तौर पर तर्जुमानी कर सकता है। शुक्रिया प्रोफेसर फातिमा मैडम साहिबा। एक और कॉलर हैं हमारे सिलसिले को, हमारे प्रोफेसर फजल मुकरम साहब के तनक़ीदी दबिस्तान के सिलसिले को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो हाँ, आइए, हमारा कॉल कट हो गया है। प्रोफेसर फजल मुकरम साहब बताइए कि हमारा सिलसिला तनक़ीदी दबिस्तान का चल रहा है, तो हम प्रोग्राम के लिहाज से हर एक उन्वान का इख्तिसार में जायज़ा लेते रहेंगे, क्योंकि दरमियान में हमारे कॉलर्स भी जो है ना सवालात आते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि जैसे जैसे तनक़ीदी नज़रियात में इजाफ़ा होता गया, तनक़ीद निगारों में इजाफ़ा होता गया, तो एक नज़रिए, एक उसूल व ज़वाबित रखने वाले लोगों को एक दबिस्तान के तहत जोड़ा गया। इस तरीक़े से तनक़ीद में कई दबिस्तान हमारे सामने आए। मसलन कुछ मिसालें देता हूँ, तासुराती तनक़ीद या तासुराती दबिस्तान, जमालियाती दबिस्तान, हाँ, रूमानी दबिस्तान, साइंटिफिक दबिस्तान, नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद का, हयती, उसलूबियाती, साख्तियाती, बेशुमार दबिस्तान अब अंग्रेज़ी के तवस्सुत से भी हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन उर्दू में जिन तनक़ीदी फ़िक्र का ज़्यादा इस्तेमाल होता आया है वो है तासुराती, जमालियाती, रूमानी तनक़ीद। तो इस ताल्लुक़ से हम, चूँकि वक्त कम है, मुख्तसरन मैं कह दूँ कि तासुराती दबिस्तान जो फ़िक्र है वो हमारा उर्दू का अपना असल सरमाया है। उर्दू की इब्तदाई तनक़ीद के जो नमूने हैं वो तमाम के तमाम तासुराती नौइयत के हैं। इसमें यह देखा जाता है कि फ़न पारा आपको, पढ़ने वाले को किस हद तक मुतासिर करता है। ये नहीं देखा जाता कि फ़न पारा कैसे तख्लीक़ किया गया, तख्लीक़कार ने किन नफ्सियाती अवामिल के पेश नज़र इसको तख्लीक़ किया या इसकी समाजी हैसियत क्या है वग़ैरह वग़ैरह। ये सब नहीं होता, बल्कि ये देखा जाता है कि आपको ये तख्लीक़ किस तरह मुतासिर कर पाई है। इस हवाले से वाल्टर पीटर, स्पिंगरान, ऑस्कर वाइल्ड वग़ैरह ने तख्लीक़ी तनक़ीद का भी, जी माफ़ करना जी प्रोफेसर फजल साहब। एक और हमारे कॉलर हैं। हेलो, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नसीम साजिदा दोबारा मुखातिब हो रही हूँ। मुझे एक और दो सवाल करना है। बोलिए। ये तनक़ीद बराए अदब, तनक़ीद बराए तामीर में क्या फ़र्क है? और तनक़ीद जब एक फ़न पारा तैयार हो चुका है तो उस पर तनक़ीद करने की ज़रूरत क्या है? इस पर मुझे ज़रूर ठीक है। बहुत देखिए बीबी, आप जो कह रही हैं ना कि तनक़ीद बराए अदब, तनक़ीद बराए तामीर या ज़िंदगी, तो ये जो नज़रियात हैं, ये नज़रियात इब्तिदाई से बल्कि यूनान से चले आ रहे हैं कि अदब बराए अदब, अदब बराए ज़िंदगी। तो इसमें एक नज़रिया ये है कि अदब जब तख्लीक़ किया जाता है तो उससे जो तस्कीन मिलती है, उसके पढ़ने से, उसके सुनने से, उसके देखने से जो तस्कीन मिलती है, वो नज़रिया है अदब बराए अदब का। तो उसमें भी अभी जो साहब बता रहे थे कि तासुराती या जमालियाती तनक़ीद की जो बात कर रहे थे, तो वो उसी दबिस्तान के तहत आता है कि किसी अदब पारे को सामने रख कर उसे पढ़ने से, उसे सुनने से हमें क्या हासिल होता है। तो ये अदब बराए अदब के ज़ैल में आती है बात। इससे हम अपनी समझिए आपके खिलवतों को महकाते हैं और उससे हम इस तरीके से, क्योंकि इंसान जो है वो एक ऐसा
बंदा है जो सिर्फ रोटी कपड़े मकान पे मुतमईन नहीं हो जाता, उसके पास जो दूसरी चीज़ें फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी की एक हिस्स पाई जाती है, तो ये तनक़ीद अदब बराए अदब या तनक़ीद बराए अदब के तवस्सुत से बात सामने आती है कि किसी फ़न पारे को पढ़ा जाए, उससे हज़ उठाया जाए, उससे तस्कीन हासिल की जाए। दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये कहते हैं कि अदब को जब ये कारआमद है, जब ये असरअंदाज होता है, जब ये लोगों के जज्बात में हलचल पैदा करता है, जब ये मिजाज को बदल सकता है, तो क्यों ना अदब को समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो नज़रिया है अदब बराए ज़िंदगी का है कि ज़िंदगी को संवारने के लिए, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए अदब का इस्तेमाल किया जाए। और हम ये देखते हैं कि इसकी कई मिसालें हैं। इनमें सबसे अहम मिसाल जो है वो मार्क्सी अदब को आप सामने ले लें तो सामने आ जाती है कि कार्ल मार्क्स के नज़रियात को सामने रखते हुए जो अदब तख्लीक़ किया गया, उसकी तनक़ीद जो है वो मार्क्सी तनक़ीद के ज़ेर असर की गई। तो इससे हम ये लेते हैं कि मुआशरे को तब्दील करने के लिए, यानी बुराइयों को दूर, आप इंसान एक ऐसी चीज़ है अगर रास्त उसको नसीहत की जाए तो उससे गुस्सा आता है, लेकिन अगर किसी किस्से या किसी वाक़े के तवस्सुत से उसको कोई पैगाम दिया जाए तो वो अपना जायज़ा लेता है। और यही अदब बराए ज़िंदगी का मकसद है। आप मुतमईन हुई? हाँ, शुक्रिया हमारे प्रोफेसर फातिमा मैडम साहिबा। वक्त का तकाजा है, हमारे पास जो है ना बिल्कुल ही जो है ना बस चंद मिनटों में जो है ना वक्त ख़त्म हो रहा है। वैसे तो उन्वानात काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास। अब चलते हैं मुख्तसर अंदाज में जो है ना असर हाजिर के अहम नक़ात कौन हैं, हमारे अजीज़ तलबा तलबात को बताएं। हमारे पास 1-2 मिनट का टाइम है मैडम। देखिए बीबी, देखिए अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारे पास बहुत बेशुमार तनक़ीद निगारान हैं, बहुत हर सतह पर, हर शहर में, हर सूबे में ये काम हो रहा है। जितनी किताबें आ रही हैं उसके उन सब का जायज़ा लेना और उनमें उभरते हुए नक़ादों को पेश करना कार्य दुश्वार है। लेकिन जो लीजेंड हैं, जो आज हमारे अदब पर अपना गहरा असर रखते हैं, उनमें जो 2-4 नाम आते हैं, अगर हिंदुस्तान के पस मंज़र में बात की जाए तो यहाँ पर शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी और गोपीचंद नारंग, इन्होंने अपने नज़रियात को पेश करते हुए तनक़ीद में इनक़लाब लाने की कोशिश की है। और अगर आप उससे और आगे बढ़ते हैं तो शमीम हनफ़ी साहब हैं, सैयदा जाफ़र साहबा हैं और मुग़नी तबस्सुम साहब हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत अपने तनक़ीदी नज़रियात को पेश किया है। और तनक़ीद का मैदान खुला हुआ है, बहुत वसी है, इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, बहुत सारे नज़रियात आ सकते हैं। तो मार्क्सी, हयती, असलूबियाती और फिर तासुराती हमेशा रही है, अब भी है, वो इंसान के साथ है और कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो वो तो बाकी है ही है। इसमें और तानीसी और समझिए आपके रद्द तश्कील, नौ तारीख़ी, बहुत तक़ाबुली, सबसे अहम जो है एक तनक़ीदी दबिस्तान है वो तक़ाबुली दबिस्तान है। तो बेशुमार दबिस्तान, बेशुमार नाम, बहुत वसी मैदान। शुक्रिया हमारे प्रोफेसर फातिमा परवीन साहिबा। हम जो है ना आज के दोनों मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर फजला मुकरम साहब सेंट्रल यूनिवर्सिटी सदर शोबे उर्दू और प्रोफेसर फातिमा परवीन साबिक़ा सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया के बेहद ममनून मशकूर हैं। और जो है ना अज़ीज़ तलबा तालिबात, तो मुमकिन है कि आप लोग इस प्रोग्राम बराह रास्त प्रोग्राम का मुशाहिदा किए हैं और हम इस सिलसिले को आगे आइंदा भी जो है ना जारी रखते हुए इसमें जो उन्वानात का अहाता ना हो सका हो आइंदा के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम हमारे शोबे उर्दू डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से दोनों मेहमान ख़ुसूसी का शुक्रिया अदा करते हुए हम अब इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।